السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں حلال کی اہمیت اور حرام کا نقصان، یعنی حلال کھانے کی اہمیت اور حرام کھانے کا نقصان کیا ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ کچھ باتیں ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے بھی ہم حلال کے تعلق سے، قرض کے تعلق سے، برکت کے تعلق سے، ہم لوگ رزق کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ حلال اور حرام کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اصل میں کمانا اور جمانا آج ہر ایک کی ضرورت بن چکی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا، ہر انسان کے فطرت میں ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے کمائے اور وہ پیسے جما کے رکھے۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں، اس میں ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہا، مال میں ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہا۔ اچھا، ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس اتنے گھر ہیں، تو میں ان سے اور زیادہ گھر اور ان سے زیادہ گاڑیاں اور ان سے زیادہ زیورات بنانے اور جمانے کمانے کی میں کوشش کروں۔ اس طرح ایک دوسرے سے مسابقت کا یہ دور ہے، جس میں ہر کوئی مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اسی مال کی ہوس کی وجہ سے اس قدر انسان اندھا بن چکا ہے، یعنی اکثر لوگ، سب کی بات نہیں، بلکہ اس مال کمانے کی ہوس میں کئی لوگ اس طرح اندھے بن چکے ہیں کہ ان کے نزدیک حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ بس صرف مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، ہم کو مال آنا اور ہم فلاں آدمی سے، فلاں لوگوں سے، فلاں رشتہ داروں سے، فلاں پڑوسیوں سے ہم آگے بڑھنا مال میں، یہ ہر ایک کی آج خواہش بنتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی ایک دور آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے کہ انسان اس وقت پرواہ نہیں کرتا کہ میں حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں، بس مجھے مال آنا، پیسے آنا میرے پاس، حرام سے آئے یا حلال سے آئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح کا دور آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال حلال حرام یہ کھانے، پینے، پہننے اور استعمال کی چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حلال کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا حرام کے۔ کھانے پینے میں بھی دیکھنا ہے، پہننے میں بھی دیکھنا ہے، اور استعمال کی تمام چیزوں میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ آج کمائی زیادہ کیسے آتی، ہر انسان یہی دیکھ رہا۔ اب وہ حلال حرام ہے، اگر کوئی بتائے تو بھی اس کو نہیں، بھائی اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، بتانے والا ہی آج برا لگ رہا۔ اگر کوئی حرام کے بارے میں بولے تو وہ آدمی برا لگ رہا، ارے اس دور میں آج بھی تم حرام کی بات کر رہے، کیا حلال حرام لگائے بھائی، چلو چھوڑو یہ تمام باتیں، یہ تمام باتیں ٹھیک ہے، رکھ دو وہیں پر، مسجد کے حد تک رکھ دو، مدرسوں کے حد تک رکھ دو، تقریروں کے حد تک رکھ دو، زندگی میں حرام کی بات کوئی نہیں کرے گا۔
چاہے وہ کسی بھی معاملات میں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں آج ہر آدمی صرف کمائی زیادہ آنا، کہیں سے بھی آنا، یہی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو ذریعہ ہمیں پیسے کمانے کا اچھا لگ رہا اسے ہم اچھا سمجھ رہے، حلال سمجھ رہے، اور جو ذریعہ ہم لوگوں کو پیسے کمانے کا مشکل لگ رہا اسے ہم حرام سمجھ رہے۔ بس یعنی آسان طریقے سے پیسے کیسے ملتے، اب آسان طریقے سے کہیں سے پیسے مل رہے تو انسان پرواہ نہیں کر رہا کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، چلو چھوڑو پیسے تو آ رہے نا۔ اکثر لوگوں کی اصل انکم ہی آج حرام کی ہو چکی ہے۔ اکثریت ایسی ہے کہ لوگوں کی انکم، پیسے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ اکثر یعنی زیادہ حرام کا ہی ہے، کم حلال کا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں رشوت لینے والوں کو، اور اسی طرح اکثر گورنمنٹ جاب کرنے والوں کو، جتنے بھی گورنمنٹ جاب کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہو یا پھر کوئی آفس میں ہو، کہیں پر بھی بہرحال ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پر کسی کام کے لیے، تو وہاں پر اکثر لوگ ہم لوگوں کو وہ نظر آتے ہیں جو رشوت لینے والے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا کیوں نہیں ہوتا، یعنی اٹینڈر کیوں نہیں ہوتا، وہاں سے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر تک ہر آدمی رشوت لینے والا ہی نظر آتا ہے۔ اس کی انکم، اور باتوں باتوں میں بول بھی دیتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ جاب کرنے والے، ہم کس کو بولتے ہیں بھائی، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے ہو یا پھر کوئی منڈل کے ہو یا کوئی منسپل کے ہو، جتنے بھی آفسوں میں ہم جاتے ہیں اکثریت رشوت لینے والوں کی ہی ہے، اکثریت رشوت لینے والوں کی ہی ہے۔ اور خوشی سے بھی بول دیتے ہیں باتوں باتوں میں، بھائی ہم بس کام کرتے ہیں، یہ کام تو بس خالی نام کے واسطے ہیں، اصل کمائی تو ہماری اوپر کی کمائی ہے۔ یعنی اوپر کی کمائی کا مطلب وہ رشوت کا، وہ لینے دینے کا، وہ تمام حرام کمائی اوپر سے آتی ہے، یہ بس چھوٹی تنخواہ ہے ہماری، یہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے، اوپر سے جو مل رہا نا اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے۔ اس طرح بولنے والوں کو بھی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کو کسی کام پر ذمہ دار بنایا اور اس نے دھاگے کے برابر بھی اس میں حق مارا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ تو حدیث ہے حرام کے تعلق سے، اس سے پہلے ہم لوگ کچھ قرآن کی آیتوں کو بھی دیکھیں گے اور بھی کچھ حدیثوں کو دیکھیں گے۔ دیکھیے حلال کمائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حلال کمائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اگر ایک حدیث نکال کر دیکھیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لکڑی کا گھٹا اپنے پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یعنی اسلام میں حلال کمائی کی ترغیب دی گئی، کماؤ، اپنے ہاتھوں سے کماؤ، محنت کرو، کام کرو، یہ ترغیب اسلام میں ملتی ہے۔ حرام طریقے سے بھی مت کماؤ، اور کیا ہے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی نہ رہو۔ پھر اس کے بعد ابن ماجہ میں روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی کی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت اور بھی دوسری روایتوں میں ہے، جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کمایا وہ بہترین کمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، بہترین کمائی، بہترین کھانا انسان جو کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حلال کے تعلق سے چند حدیثیں سننے کے بعد اب قرآن کی آیتیں بھی دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے حلال کے تعلق سے، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں کھاؤ پیو، لیکن شیطانی راستے پر، مطلب حرام راستوں پر مت چلو، حرام کھانے کی طرف مت جاؤ، حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دیا اسے کھاؤ پیو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 114، اور اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 51 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا کہ تم بھی نیک عمل کرو اور حلال چیزیں کھاتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو چلیے قرآن آیتیں بھی سننے کے بعد اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس کو کسی کام پر ذمہ دار بنایا اور اس نے دھاگے کے برابر بھی اس میں حق مارا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔
یعنی حلال حرام کی اتنی تاکید کی گئی، اگر تمہیں کسی کام کا ذمہ دار بنایا، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے مزدور آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آفس میں کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہو یا کسی کے دکان میں کام کر رہا ہو، کوئی بھی امپلائی ہو، آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ان کی ڈیوٹی جتنے گھنٹے کی ہوتی ہے اتنے گھنٹے کام نہیں کرتے، کام چراتے ہیں، یا پھر کسی کو اگر کسی دکان کا ذمہ دار بنایا، دکان میں کام کے لیے رکھا گیا تو وہ اس میں سے کوئی مال چراتا ہے، یا ان کے بڑوں کو جو دکان کا سیٹ ہوتا ہے اس کو چھپا کے بھی مال چرانا یا پھر غلط کام کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ایسے بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور چھٹیاں جتنی تمہارے کمپنی کا باس یا پھر گورنمنٹ جاب کرنے والوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جتنے چھٹیاں ہیں اس کے علاوہ زیادہ چھٹیاں کرنا، جھوٹی باتیں بول کر سگنیچر کرنا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر ہم لوگ لے لیں، آج کل کیا ہے، باہر دیہات میں خاص طور سے وہ کچھ کام کے لیے جاتے ہیں صبح، اور حکومت کی طرف سے ان کو کام ملتا ہے صبح صبح، اس کو بہرحال کچھ بولتے ہیں، تو اکثر کچھ لوگوں کو کیا ہے، وہ کارڈز بنا کے رکھتے، بک بنا کے رکھتے، روزانہ وہ صبح 1-2-3 گھنٹے کے لیے کام کے لیے جاتے اور کیا ہے اس میں سگنیچر کر کے آ جاتے ہیں، ہر مہینہ ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ دیہاتوں میں یہ کام چلتا ہے، اکثر مرد اور عورتیں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ کئی لوگ کام پہ نہیں جاتے، لیکن ان کے اپنے پہچان کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے بول دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے سگنیچر کر دینا، ہمارا بھی نام لکھ دینا۔ اس طرح ہر کام میں اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جاتے کام پہ لیکن لکھ دیتے، بلکہ ہم لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرنے والے، گورنمنٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ لوگ بھی اکثر ہاسپٹل میں نہیں رہتے، ان کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کھول کے رکھتے ہیں، اس میں پورا وقت دیتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ صرف نام کے لیے جاتے ہیں، اگر تھم لگانا ہے تو لگا کے آ جاتے، سگنیچر کر کے آ جاتے، یا 1-2 گھنٹے کچھ لوگ بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اور ٹیچرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز، بلکہ اٹینڈرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ سب کام چرانے والے، جاتے نہیں لیکن سگنیچر کر دیتے ہیں، جاتے نہیں لیکن برابر تنخواہ لے لیتے ہیں، چھٹیاں کر دیتے ہیں لیکن نہیں بھائی ہم برابر کام کر رہے بولتے، اور دیر سے جاتے، کچھ لوگ 10 بجے ڈیوٹی ہے لیکن 11-12 بجے چلے جاتے، 5 بجے واپس آنا ہوتا ہے لیکن 3-4 بجے ہی واپس آ جاتے ہیں، لیکن تنخواہ برابر پوری لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ایسے کرتے ہیں، چاہے وہ وقت سے پہلے آنا، دیر سے جانا، چھٹیاں کرنا، یا نہیں گئے تو بھی سگنیچرز کروا لینا، اس طرح جتنے بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو تمہارے لیے تمہارے کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا ادا کرنا، تبھی جا کے وہ حلال ہوگا۔ کام پہ نہیں جا کے، جاب پہ نہیں جا کے سگنیچرز کرتے ہوئے، جھوٹی باتیں بولتے ہوئے تنخواہ لے لینا، یہ حرام میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ایک دن کا 10 دن کا جھوٹی باتیں بول کر تنخواہ لیتے ہو، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھاگے کے برابر بھی اگر حق مارے تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ دھاگا کتنا ہوتا ہے؟ دھاگے کے برابر، یہاں تو ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کیا ہے، جھوٹی باتیں بول کر لوگ لے لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول یعنی کتابوں میں کسی عورت کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، اے اللہ کے بندے تو رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم بھوک کو تو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اس طرح بات بولنے والی نہ عورتیں اکثر نظر آتی ہیں نہ مرد، کدھر سے بھی آئے ہمارے کو آنا، پیسہ ملنا، یہ بولنے والے نظر آتے، لیکن نہیں، ہم کو صرف حلال ہونا حرام نہیں ہونا بولنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، بہت کم۔ بلکہ اکثر عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، کہاں سے کما کے لاتے، بس وہ بے فکر ہے اپنی زندگی میں، ہاں بھائی پیسے تو آ رہے نا، ہمارے کو کیا، شوہر گئے باہر کام کرنے کے لیے، کس کا زمین قبضہ کرے، ہاں کس کا لوٹ کے لے آئے، کس کو دھوکہ دیے، کس کو جھوٹ بولے، یہ تمام چیزیں ہمارے کو کیا، ماشاءاللہ ہمارے شوہر بہت اچھا کما لیتے جی، ہمارے شوہر فلاں کام کرتے جی، کاروبار کر لیتے، لیکن وہ کاروبار میں کتنے لوگوں کو نقصان کر رہے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، یہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ پرواہ ہونا، گھر میں ہر عورت کو اس کی فکر ہونا، ہر مرد کو اس کی فکر ہونا، ایک دوسرے کو وہ ضرور اس
پر باتیں بولتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، دیکھو جی حلال کا لائیں گے آپ، حرام کا نہیں، بھوک برداشت کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہمیں ایک دوسرے کو حلال کی طرف ترغیب دینے کی آج ضرورت ہے۔ تو بہرحال چلیے دیکھتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حرام کھانے کا نقصان کیا ہے، کتنا زیادہ نقصان ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم ہل نہیں سکتے حتیٰ کہ اس سے جب تک 5 سوال نہ کیے جائے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، وہ 5 سوال کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں، زندگی کہاں گزارا، جوانی کیسے گزارا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے، ہر عورت سے ہوں گے، ہر مرد سے ہوں گے۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ایک قدم بھی نہیں ہل سکتے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال ہم سب کو ہونا، تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنا، اس کا ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈر ہونا۔ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ مجھ سے جب سوال کریں گا کہاں سے کمایا، حرام سے تو نہیں کمایا، جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا، دھوکہ دے کے تو نہیں کمایا، بہنوں کا حق مار کے تو نہیں کمایا، اس طرح بھائیوں کی پراپرٹی کھا کے تو نہیں کمایا، اس طرح کیا کیا نہیں کرے، یتیم کا مال تو نہیں کھایا، بیواؤں کا مال تو نہیں کھایا۔ یہ تمام چیزوں کا ڈر ہر انسان کو رہنا، کل قیامت کے دن اللہ سوال کرنے والا ہے، حلال کمایا حرام کمایا، کہاں سے کمایا، یہ ہر ایک کو فکر ہونا۔ چلیے اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب گھر جاتا ہوں وہاں مجھے اگر کھجور ملتا ہے میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ صدقے کی کھجور تو نہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور گھر میں اگر کھجور ملتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن جب خیال آتا ہے یہ صدقے کا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا کھجور جائز نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے، یعنی صدقے کا کھجور کا مطلب اگر کوئی لے کے آئے غریبوں میں یہ صدقہ کر دو بول کے جو دے دیے نا وہ صدقے کا کھجور ہے۔ ہاں اگر کوئی تحفہ دے دیا اللہ کے رسول یہ تمہارے لیے ہے، میری طرف سے یہ گفٹ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں کھانے کے لیے، وہ اللہ کے رسول کے لیے جائز تھا، لیکن مسلمان غریبوں کے لیے تم تقسیم کرو بول کے کوئی مال لے کے آتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کھانا، اس لیے اللہ کے رسول کبھی کھانے کے لیے اٹھا لیتے، یاد آنے کے بعد کھجور بھی نہیں کھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اور ایک مرتبہ یہی صدقے کا کھجور منہ میں ڈال لیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے تو منہ میں انگلی ڈال کے نکال دیے اور کہا کہ بیٹا کیا تجھے نہیں معلوم صدقے کا کھجور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی صدقے کا کھجور کھانے نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول جہاں بولے ہم لوگوں کو وہاں پر خود عمل کر کے بھی بتائے، دیکھو حلال ہی کھانا، حرام کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ ہم لوگ نہیں کھانا۔ پھر اسی طرح ہمارے صحابہ کے بھی ہم لوگ واقعات اگر دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو غلام تھا، غلام کوئی چیز لا کے دے دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کھا لیے۔ کھانے کے بعد غلام کہتا ہے اے ابو بکر کیا تمہیں معلوم میں جو چیز لا کے دیا ابھی تم جو کھا لیے تھے وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے لایا میں؟ بولے کہ اچھا کیا چیز ہے؟ تو دیا میں کھا لیا، غلام ہے تو، یعنی غلام کچھ بھی کما کے لے کے آ کے دیے تو آقا کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو بتا کیا ہے وہ؟ تو ان کا غلام کہتا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کسی آدمی کے لیے میں کہانت کرا تھا۔ کہانت کا مطلب جیسا کہ آج ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ طوطے والے جو ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے فیوچر بتانے والے، یہ جو بھی ہے عامل بابا ٹائپ کے لوگ، کہانت کرنے والے کہ ہاں تجھے یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن ایسا ہوگا، اس طرح کی باتیں بولنے۔ تو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی آدمی کے لیے کہانت کرا تھا، اس کا ہاتھ دیکھا تھا، وہ بہت دنوں کے بعد مجھے ملا تو اس نے کچھ رقم یا کوئی چیز کھانے کی لے کے آ کے مجھے دے دیا۔ آج بھی ہوتا ہے نا ایسے، یعنی جتنے بھی اندھے لوگ یعنی جاہل لوگ علم سے دور ہے سو لوگاں بھی آج کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ کچھ بول دیتا ہے اور انہوں بولے سو بات اگر بعد میں ان کو
سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ بھائی تیرا رشتہ آئیں گا، تیری بچی کا رشتہ آ جائیں گا اتنے دنوں کے بعد، تجھے نوکری لگ جائیں گی اتنے دنوں کے بعد، اس طرح کوئی بات بول دیا اور انہیں بولے جیسا اگر کچھ دنوں کے بعد اس کی نوکری لگ گئی یا شادی ہو گئی بچی کی، تو خوشی سے لے کے آ کے ان کو اور زیادہ دے دیتے، ہاں بھائی تم بولے جو سچ ہوا ہمارے کو بول کے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کسی کے لیے ہاتھ دیکھ کے کچھ کہانت کر دیا تھا، کئی سالوں کے بعد ملا، انہوں تو اسلام قبول کر لیے غلام، اب ملنے کے بعد انہیں کیا کرے، خوشی سے اچھا تم اس وقت جو بات بولے تھے نا اس لیے میں اس کا تم کو اجر دینا چاہتا ہوں، بلکہ کوئی چیز کھانے کی دے دی۔ اب وہ چیز لے کے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد بولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حلق میں انگلیاں ڈال کے خے کر دیے، جتنا تھا اتنا پورا نکال دیے۔ کیوں؟ کہانت کرنے کی وجہ سے جو کمائی ملتی ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، میں حرام کھا لیا اس ڈر سے، جتنا کھائے تھے اتنا نکال دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر کی وجہ سے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ دودھ پی لیے تھے، کون سا؟ صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیے تھے، حالانکہ غریبوں کے لیے جو صدقہ کیا ہے اونٹ کا دودھ بھی ہاں بھائی پی لیا، ہم جیسے ہوتے تو ہاں بھائی نہیں معلوم تھا کھا لیے ہو گیا، کیا کرتے اب کھانے کے بعد کیا کر سکتے، ہاں نہیں معلوم تھا پی لیے ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، صحابہ کا ڈر یہ تھا دودھ پینے کے بعد بھی انگلیاں ڈال کے پورا خے کر دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صدقے کا اونٹ اور اس کا دودھ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول اور ہمارے صحابہ حلال کا ہی کھاتے پیتے تھے اور حرام چیزوں سے، حرام کھانے پینے سے ڈرتے تھے اس طرح۔ تو اب اس کا نقصان کیا ہے، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نقصانات گناؤں گا، ایک ایک کر کے کچھ نقصانات گناؤں گا حرام کھانے کے یا حرام کمائی کے نقصانات۔ پہلی چیز یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حرام کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ کا مطلب بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹے گناہ نہیں ہوتے۔ دیکھو چھوٹے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیتا، چھوٹے گناہ کے تعلق سے جیسا کہ ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ گناہ دھل جاتے، رمضان میں روزے رکھ لیے تو کچھ گناہ دھل جاتے، اسی طرح ہم جو نفل روزے رکھتے، فضیلتیں آتی نا، تم روزے رکھو 1 سال کا گناہ معاف، اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اس طرح کے جو حدیثیں آئی نا وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، یہ صرف ہمارے نمازیں اور ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھو کبیرہ گناہوں کے لیے ایک تو سچی توبہ کرنا پڑتا، یا پھر دوسری چیز پچھلے ہفتے میں بتایا تھا، اگر لوگوں کا حق مارا تھا تو ان لوگوں کو وہ چیز واپس لوٹانا، پھر اسے معافی مانگنا، تب جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ سمجھو اس بات کو اچھی طرح، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ دیکھو اللہ کا اگر حق ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرتا ہو سکے تو۔ لیکن لوگوں کا حق ہے، جیسا کہ اگر کوئی کسی کا موبائل چرا لیا، آ کے بیان سن لیا، ہاؤ بھائی موبائل چرانا حرام ہے گتے، اب اللہ مجھے معاف کر دے، چرا لیا بولے تو نہیں معاف ہوتا، اس کا موبائل اس کو واپس دینا ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے معافی مانگنا ہوگا، انسان سے معافی مانگنا، اگر انہوں معاف کرے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا، اگر آدمی نہیں معاف کرا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح نہیں معلوم تھا کسی کا زمین قبضہ کر لیے، کسی کی جگہ ایک بالش بھی اگر آگے بڑھ کے، کیا ہے آج اکثر لوگ گھر بنا لیتے ہیں، کتنے کی پلاٹس رہتے ایک جگہ پر، اب وہ پلاٹ کوئی خرید کے رکھ دیے، وہاں پر جاتے نہیں دیکھتے نہیں، لیکن بازو والا کیا کرتا، گھر بنا رہا تو اچھا انہوں دیکھ رہے نہیں، انہوں آ رہے نہیں، کس کا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، چلو ایک بالش کیا ہے آگے ہٹائیں گے۔ اب انہوں کیا کرتے ہیں کہ اچھا انہوں میرے جگہ میں آ گئے ایک بالش، میں دوسرے کی جگہ میں 1-2 بالش آگے بڑھتا ہوں، اس طرح اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، نہیں جائز نہیں۔ تمہاری زمین کو کوئی کھا لیا بول کے تم دوسرے کی زمین نہیں کھا سکتے، اور کوئی بھی اگر کسی کی زمین بھی تھوڑا بھی قبضہ کرتا ہے تو اگر نہیں معلوم ہو کہ ایسا کرے، چاہے وہ زمین قبضہ کرے، کسی کا مال چرائے، کسی کا حق مارے، تو معلوم ہونے کے بعد ان کو لے کے جا کے ان کا حق ان کو دے دینا، ان کو واپس کر دینا۔ ماشاءاللہ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، یہ بات سننے کے بعد ماشاءاللہ کئی لوگوں کے میسیجز بھی آئے، ان میں سے ایک میسیج یہ بھی آیا کہ بھائی ایک مسافر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا مسافر کا میں کیا ہے، ایک مرتبہ اس کا کچھ مال چرا لیا یا پھر اس کا مال کچھ تو بھی میں لے لیا، بہرحال اب میں اس کو ڈھونڈوں تو بھی وہ نہیں مل رہا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں مسافر کا مال لے لیا، پتہ نہیں وہ موبائل لیا تھا کیا لیا تھا، لیکن وہ بیان سننے کے بعد دیکھو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آیا، وہ سوال کرا، کچھ ہی دن پہلے کا میسیج ہے میرے پاس، اب میں کیا کروں،
اب میں ڈھونڈنے پر بھی وہ نہیں مل رہا تو میں کیا کروں، اس طرح سوال۔ تو لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بھی اکثر لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو کسی کا بھی مال کبھی بھی لے لیے تو اس کو پہلے واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا۔ تو بہرحال کبیرہ گناہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 بڑے گناہ، مہلک گناہ جو ہے ان سے بچو۔ 7 کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ شرک۔ اس حدیث میں جو ہے بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں شرک سے بچو، اور دوسرا جادو سے بچو، تیسرا ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا، چوتھی چیز سود کھانا، پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا، چھٹویں چیز جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور ساتویں چیز پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول تاکید کر کے بولے ان گناہوں سے بچو۔ ان میں سے اکثر مسلمان انہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا بولے اللہ کے رسول؟ شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو آج شرک نہیں معلوم۔ درگاہ کے پاس چلے آتے، تعویذاں لٹکا لیتے، نظر نیاز، مردوں کے سامنے جھکنا، قوالیاں، عرس، سندل، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے، ملیدے، فاتحہ، یہ سب چیزیں کرتے ہوئے مردوں کے سامنے بھی جھکتے، زندہ پیروں کے سامنے بھی جھکتے، اللہ کے سامنے بھی جھکتے۔ تو پھر یہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ جس کے سامنے جھکے یہ سب شرکیہ اعمال ہے۔ تعویذ گنڈے لٹکانا یہ بھی شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی قسم کی تعویذ نہیں لٹکا سکتا، یاد رکھو۔ تعویذوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک عنوان لے کے آؤں گا کچھ دنوں کے بعد۔ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے، کوئی بھی دے دیے۔ آج میں جیسا کہ بولا نا شروعات میں بھی کہ آج کیا بول رہے، پیسے کے تعلق سے جس طرح انسان سوچ رہا کہ کدھر سے بھی آئے میرے کو آنا، میرا پیسہ بڑھنا، میرے مال میں زیادتی ہونا، میرے کو فائدہ ہونا، بھائی وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ جو فائدہ ذہن میں رکھا نا انہیں حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا۔ اسی طرح تعویذ لٹکانے والے بھی فائدہ ان کو دکھ رہا تو بس حلال ہے وہ حرام ہے اس کی تمیز نہیں کرتے۔ ہاں تعویذ باندھ لیے گلے میں، فائدہ ہو رہا نا مول صاحب، اب وہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ ہمارے کو ضرورت نہیں، بس ہمارے کو فائدہ ہوئے تو بس۔ درگاہ کے پاس جا رہے ہیں ہم، فائدہ ہو رہا نا ہمارے کو، فائدہ ہوئے تو بس جانا، حلال کی حرام کی وہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے دنیا کا فائدہ 50-60 سال کی زندگی ہے، تم اس کا فائدہ سوچ رہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم میں جاتے اگر شرک کر کے مرے تو۔ تعویذ لٹکا کے مرے، درگاہوں کے سامنے جا کے، عرسوں میں، سندلوں میں، نیاز فاتحہ میں جا کے اگر اسی حالت میں مر گئے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ یہ بڑا گناہ بولے اللہ کے رسول، سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ شرک۔ اور دوسرا گناہ کیا بولے؟ جادو کرنا۔ یہ بھی عام ہو گیا، جادو کرنا، جادو کروانا۔ ساس چاہتی ہے بہو پر جادو کرنا، بہو چاہتی ہے ساس پر جادو کرنا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں پر جادو کروانا چاہتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے جادو کرانے کا کیا ہے، ڈراؤنا، دھمکانا، یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے۔ تو جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کروانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح ناحق کسی کی جان لینا، جان لینا بھی بڑا آسان ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے۔ آج صرف ٹی وی کے ریموٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر لینے والوں کو ہم دیکھ رہے۔ صرف بریانی نہیں بنائی بیگم بول کے اس کو غصے سے آ کے مار دینے والا شوہر آج ہم لوگوں کو قتل کرنے والا نظر آ رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی جان لینا آسان ہو گیا، یہ بھی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر اسی طرح سود کھانا۔ اب سود کے بارے میں کتنی مرتبہ بولا، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سود بہت بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کے تعلق سے بھی الگ سے میرا ایک عنوان ہے، اس میں نے واضح کر دیا یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور یتیم کی مدد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کا مال کا مطلب اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا کرتے؟ جس کا انتقال ہوا اس کے بھائی اور جس کا انتقال ہوا اس کے ماں باپ کیا کرتے؟ اس کی پراپرٹی پورا قبضہ کر لیتے، اس کے بچوں کو نہیں دیتے۔ جاؤ بھائی ہم کچھ بھی نہیں دیتے، تمہارا حق نہیں، ہمارا بیٹا مر گیا تم کو نہیں کی۔ اس طرح یتیم بچوں کا مال کھانا، حالانکہ اس کی پراپرٹی میں ان بچوں کا حق ہے، اس کی بیوی کا بھی حق ہے، اگر حق نہیں دے کے یتیم کا مال کھائے تو یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایسا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اسی طرح جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پھر اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ تو معمولی سی چیز بن گئی ہے۔ ہم کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دیتے، ارے بھائی وہ عورت کہتے ایسی کہتے، یہ عورت ایسا کام کری کہتے، انہیں ایسی ہے انہیں ویسی۔ ارے بھائی ہم دیکھے نہیں دیکھے سو ہم کیوں کسی کے بارے میں برا بولے؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر آ کے کسی کے بارے میں آپ کی زبان چلاتے ہو اور پاک دامن عورتوں پر کسی بھی قسم کی تہمت اگر لگاتے ہیں تو یہ صرف تہمت لگانا تمہارے مجلسوں میں ایک مذاق بن گیا یا انٹرٹینمنٹ بن گیا، تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ، تھوڑی سی ہنسی مذاق خوشی کے لیے تم کسی بھی عورت کے اوپر اگر تم تہمت لگا دیے
لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جہنم میں جلائے گا، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چلو اس کے بعد پہلی چیز کیا سمجھ میں آئی؟ حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا نقصان، حرام کھانے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہے، لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پراگندہ، جسم غبار آلود، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ صحیح مسلم کی روایت۔ لمبا سفر کر کے آ کے انسان تھک کے، حالانکہ سفر میں دعا قبول ہوتی، تھکا ہوا لمبا سفر، اس زمانے میں تو پھر وہ پیدل سفر، پورے پراگندہ بال، یعنی بال پورے اس کے مٹی سے دھول سے بھر گئے، کپڑے پورے گندے ہو گئے، اس کے بعد آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ سے دعا مانگ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کا کھانا بھی حرام تھا، پینا بھی حرام تھا، پہننا بھی حرام تھا، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو بھی حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اس لیے ہر لقمہ کھانے سے پہلے سوچنا ہے ہمیں، ہم حلال کا کھا رہے یا حرام کا کھا رہے۔ لوگ اکثر یہ شکایتیں تو کر لیتے ہیں کہ مول صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم کتنے دن سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ہمارے بیماریاں شفا نہیں ہو رہی، ہم بولے جیسا نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو، حرام کا کھاتے ہوئے تم کتنی بھی دعا کرو، حرام کماتے ہوئے تم کتنی بھی دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نقصان، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب تم حرام کما کے میں غریبوں کو صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، اللہ قبولش نہیں کرتا، تمہارے کو اس کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ آج اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی رشوت لینے والے اور جتنے بھی دھوکہ دے کے حرام مال کمانے والے، بھائی اتنا حرام، اتنا زیادہ، ہاں بھائی ہم اس لیے لیتے کیونکہ غریبوں کی مدد کرنا ہے ہمارے کو، ہم ادھر لیتے حرام کا، ادھر صدقہ بھی کر دیتے۔ اور کچھ دن پہلے میں کسی سے سنا تھا، ایک لیڈی ایڈوکیٹ ہے، وہ کسی مسلمان کا جب کوئی کیس لڑتی ہے، مسلمان ہے وہ بھی، ایڈوکیٹ بھی مسلمان ہے، ہمارے گھر کے قریب ہی کسی کا میں یہ واقعہ سن رہا تھا کہ اس کو جب لڑنا تھا تو وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کے پاس سے رشوت لیتی ہے، اور رشوت لے کے وہ کہتی ہیں دیکھو میں تمہارے پاس جو پیسہ لے رہی نا، یہ میں میرے لیے نہیں لے رہی، میں اس کا غریبوں کو صدقہ کرنے کے لیے لیتی ہے، میں اس میں سے اکثر حصہ میں غریبوں کو صدقہ کر دیتی ہے۔ تو رشوت لے کے تم صدقہ کرے تو اللہ اس کا ثواب نہیں دیتا۔ بلکہ ہمارے قریب ہی بڑے پہاڑ کے بابا ہیں، شاہد اللہ بابا کے تعلق سے ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں، ان کے پیچھے کہانی ہی ہے۔ کیا کہانی ہے؟ وہ حکومت کا پیسہ پورا چوری کر کے لے کے بھاگ رہے تھے، کہتے غریبوں کو بانٹنے کے لیے، جا کے ان کو وہ پہاڑش ملا تھا، وہاں بیٹھے، وہیں زمین میں دفن ہو گئے، کہتے اللہ بہتر جانتا ان کے پیچھے یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے نہیں معلوم، لیکن اب اس کے پیچھے کہ دیکھو بھائی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے حکومت کا پیسہ چوری کر کے جانے والے شاہد اللہ بابا آج بڑے بابا خدا بن گئے لوگوں کے لیے، حالانکہ وہ حرام کام کر رہے تھے، حلال کام تھوڑی کر رہے تھے، حرام کام کر رہے تھے، وہ کس کا بھی مال چرائے ہوں گے، لیکن چرانا حرام ہے، تم غریبوں کو دینے کے لیے چراؤ یا کچھ بھی کرو۔ بلکہ آج کل تو ہم لوگ بڑے بڑے موویز کو صرف اسی ٹاپک پر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اکثر جو فلمیں ہیں، فلموں کا ہیرو ہی اصل چور نکلتا، اس کا کام ہی چور، انہیں پورے چوریاں کرتا، بڑے بڑے بینکوں کو لوٹتا، بعد میں معلوم ہوتا فلم ختم ہوتے ہوتے وہ جیل میں جانے کے بعد انہیں پورا پیسہ کیا کر رہا بولے تو انہیں غریب بچوں کو پڑھا رہا کرتے، غریبوں کو ہیلپ کر رہا کرتے، مدد کر رہا کرتے۔ اب جب لوگوں کو سکھایا ہی یہ جا رہا کہ بھائی تم چراؤ مال اور غریبوں کی مدد کرو، یعنی حرام کام کرو اور ادھر غریبوں کی مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اچھا کام نہیں بلکہ یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا، تو ہماری کمائی حلال کی ہونا تب جا کے قبول کرتا۔ ہم ہمیشہ رمضانوں میں بہت زیادہ غریبوں کو صدقہ کر رہے، مسجدہ منا رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، بلکہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، ہاں بھائی ہم اتنا خرچ کر رہے نا غریبوں کو، اب اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس کے بدلے جنت دیتا ہوں گا، سمجھ رہے ہوں گے، لیکن نہیں، اگر تمہاری کمائی حرام کی ہے تو تم لاکھوں روپے بھی غریبوں کو دو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز
چوتھا نقصان یہ ہے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حرام مال کمانے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، یعنی برکت نہیں رہتا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ تو سود کیونکہ حرام ہے تو سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا، یعنی سود میں برکت نہیں ہے، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھو اس چیز کو۔ اب وہ بے برکتی کیسے ہوتی اللہ بہتر جانتا، کیسے؟ اب انہیں پیسے تو بہت زیادہ نظر آ رہے، دکھ رہے، لیکن اس کو چین و سکون کی نیند ہی نہیں آ رہی۔ پیسے تو بہت نظر آ رہے لیکن اس کے گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پنچایت ہے، بیماریاں ہیں، کسی کا بار بار انتقال ہو رہا، ایکسیڈنٹ ہو رہا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ پھر اسی طرح پانچواں نقصان اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اس میں حرام کھانے والے جہنم میں جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ حرام کھانے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ اور چھٹواں نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب بد دعا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رحمت سے وہ محروم ہو جائے، اس طرح ایک بد دعا ہے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا اور کاتب، یہ سب لعنتی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلا بھی سود کے تعلق سے یہ حدیث کئی مرتبہ سنایا، سود کے تعلق سے، بیاج کے تعلق سے یہ حدیث آئی ہے، صرف لینے والا ہی نہیں بلکہ لینے والا بھی، دینے والا بھی اور لکھنے والا بھی اور گواہ بننے والے، یہ سب برابر ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح حرام مال قیامت کے دن گواہی دے گا، قیامت کے دن حرام مال گواہی دیتا، کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حرام مال قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے اس کے خلاف، یعنی جس نے بھی حرام مال کھایا اس کے خلاف یہ گواہی دے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آٹھواں نقصان یہ ہے قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مال کو حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ترمذی کی روایت۔ جو مال کو حرام اور ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور نواں نقصان یہ ہے کہ ایسا آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جسے حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہو۔ صحیح ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، حرام سے غذا دی گئی، حرام سے پلا، جو جسم حرام کھا کھا کے بڑے ہوئے ایسا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ بولے یہ نقصانات ہے حرام کھانے کے۔ اب اس کے بعد اور ایک دو چار باتیں حلال حرام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو یہیں پر روکنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، تھوڑا سا غور سے سننے کی کوشش کریں۔ حلال حرام کسی کو قرار دینا، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام کی ہے، یہ بولنے کا حق، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام بولنے کا، قرار دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کسی چیز کو کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے جسے حلال کیا اسے ہم حرام نہیں کر سکتے، اللہ نے جسے حرام کیا اسے ہم حلال نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا کیا؟ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، غور سے سنو یہ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا اے نبی، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کیا اس چیز کو تم کون ہوتے حرام کرنے والے؟ یعنی اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیے۔ حالانکہ شہد کھانا، شہد کا استعمال کرنا حلال ہے، لیکن ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ چلو میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو فوراً
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے نبی تم کون ہوتے؟ اللہ جس چیز کو حلال کر دیا اس کو حرام کرنے والے تم کون ہوتے؟ شہد حلال میں کرا تھا تمہاری بیویوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس وقت 8 یا 9 بیویاں تھیں تو ان کی وجہ سے تم شہد کو اپنے اوپر حرام کرنے والے کون؟ تو یاد رکھو جب نبی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یا دوسروں کے لیے حرام قرار دے، تو آج دوسرا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دے؟ اس کے اوپر بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آج یہ جھوٹے پیروں، فقیروں، مریدوں کے پیچھے گر کے جتنے لوگ ان کے سلسلوں میں جڑ کے ان کی بات مان لیتے نا، یہ لوگ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر دیتے۔ ان کے پیر صاحب بول دیے یہ حرام تو وہ ان کے لیے حرام۔ اللہ کے لیے غور کرو، یہ غیر اللہ کو اس کا حق دینا۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہے، دیکھو حلال حرام کا حق اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دینا یہ بھی شرک ہے۔ کیسے؟ دیکھیے جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا، جب اللہ کے رسول کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتے تو دوسرا کون کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31 اگر آپ نکال کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ذرا غور سے سنو واقعہ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی کا نام عدی بن حاتم۔ وہ صحابی بولے، حالانکہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے غالباً، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا یہودیوں کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے، کہ یہ جو یہودی ہیں اپنے علماء کو، اپنے بڑے لوگوں کو رب بنا لیے، معبود بنا لیے۔ تو وہ صحابی بولے اے اللہ کے رسول، یہودی تو ایسا کام نہیں کرتے، اپنے عالموں کو رب تو نہیں بولتے، اپنے بزرگوں کو رب تو نہیں بولتے۔ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ اچھا رب نہیں بولتے، لیکن اگر ان کا عالم کسی چیز کو حرام بول دیا تو حرام سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ کے رسول، عالم بولا حرام تو حرام۔ اچھا ان کا عالم کسی چیز کو حلال بولا تو حلال سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ کے رسول، یہ تو صحیح ہے کہ اگر عالم بول دیا، بڑا بزرگ ان کا کوئی بھی بول دیا، پیر بول دیا حلال تو وہ حلال سمجھتے، حرام اگر وہ بول دیے تو حرام سمجھتے۔ اللہ کے رسول بولے یہی تو رب بنانا ہے، یہی رب بنانا، کیونکہ حلال حرام کرنے کا حق، حلال حرام کا حکم دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے صرف۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی پیر کا، کسی مرید کا، کسی عامل بابا کا، ان لوگوں کی باتیں سن کے تم اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیے سمجھو، وہ کیا ہو جاتا؟ اس عالم کو، اس پیر کو تم رب بنا لیے۔ یہ بدترین شرک ہے، یہ بدترین شرک ہے۔ آج کتنے پیر ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کی بھی کئی چیزیں ہوتی، اللہ تعالیٰ حلال کرتا، لیکن یہ پیراں کیا کرتے؟ اس کو حرام کر لیتے۔ اور یہ عالموں کی، یعنی یہ جو جھوٹے، جن کے پاس علم نہیں ہے، یہ صرف اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے پیچھے، اپنے پیروں مریدوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوتے نا، ان لوگ اتنے اندھے بن جاتے، اتنے اندھے بن جاتے کہ انہوں جیسا بولے ویسا کر لیتے۔ انہوں کیا کھاؤ بولے تو وہی کھاتے، کیا نہیں کھانا بولے تو وہ نہیں کھاتے۔ اور اس کے پیچھے کئی واقعات بھی آتے ہیں۔ بہرحال مثال کے طور پر ایک تقریر میں ایک جگہ سن رہا تھا، بہرحال ان لوگوں کی، یعنی یہ جو پیر پرستی یا پھر یہ عالم پرستی، بغیر تحقیق کی کسی کے پیچھے اندھے بن کر چلنا کہاں تک لے جاتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک آدمی جالا ڈالا، کبوتر پکڑنے کے لیے جالا ڈالا، کچھ دانے ڈال کے اس کے اوپر جالا ڈالا کرتے۔ اس جالے میں ایک کبوتر بھی پھنس گیا اور ایک کوا بھی پھنس گیا۔ تو کبوتر پھنسنے کے بعد کبوتر رو رہا تھا گتے، ابھی تو میں جالے میں پھنس گیا، جو بھی جالا ڈالا وہ آئے گا، مجھے پکڑ لے گا، ذبح کر دے گا، مجھے کھا لے گا۔ ادھر کبوتر رو رہا تو دوسری طرف اسی جالے میں پھنسا ہوا کوا بھی رو رہا تھا گتے۔ ارے جب کبوتر روتے ہوئے کوے کو دیکھا کہ کوا کیوں رو رہا، حالانکہ کوا حرام ہے، اس کو تو اگر وہ جالے میں پھنسے بھی تو کوئی بھی نکال کے پھینک دیتا۔ تو اے کوے تو کیوں رو رہا، بلکہ کبوتر کوے کو پوچھا کرتے تو کیوں رو رہا؟ رونا تو مجھے چاہیے کیونکہ میں حلال ہوں اور وہ مجھے ذبح کرے گا، کھا لے گا، لیکن تو کیوں رو رہا؟ کوا بولا کرتے تجھے نہیں معلوم یہ جو
یہ جو جالا ڈالا نا، یہ جالا ڈالا سو آدمی عام آدمی نہیں ہوتا، یہ ایک مولوی ہے، کیونکہ مولوی کبھی بھی کسی چیز کو حرام کر سکتا، کسی بھی چیز کو حلال کر سکتا، انہیں فتویٰ دینے والا ہے نا۔ اب انہیں فتویٰ دیے جیسا لوگ چلتے، آپ اگر دیکھیں گے یہ ایسے ہی نہیں بنائے، مثال اس کی حقیقت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کچھ دن پہلے شاید بہار میں یہ واقعہ ہوا تھا، ایک جماعت کا آدمی انتقال ہو گیا، اس کے انتقال پر اس کے جنازے میں دوسری جماعت کا آدمی آ کے امامت کرا، جنازے کی نماز پڑھایا۔ اب اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھ لیے، لیکن جس جماعت کا آدمی وہ تھا اس جماعت کے مولانا آ کے فتویٰ دے دیے، کیونکہ دوسری جماعت کا آدمی آ کے نماز پڑھا، وہ آدمی اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھے وہ آدمی سب کے سب اسلام سے باہر، کافر ہو گئے تم سب بول کے فتویٰ دے دیا۔ نیوز بھی آج بھی ملتا آپ کو، یوٹیوب میں سرچ کرو، بہت بڑا ایشو چلا ہے۔ صرف جماعتوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کو ایسا فتویٰ دے دیے کہ تم لوگ کیونکہ دوسرے جماعت والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھے اس لیے تم اسلام سے باہر ہو گئے، تم کافر ہو گئے۔ اب تم کیا کرنا؟ سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لینا۔ بلکہ انہیں یہاں تک فتویٰ دے دیا تم کیونکہ کافر ہو گئے تو تمہارا نکاح بھی نہیں رہا، تمہاری بیویاں بھی تمہارے پر حرام بول کے بول دیا۔ سب لوگ نیا نکاح پڑھا لے کے اور میاں بیوی بن گئے، انہوں نے شادیاں کر لیے۔ تو عالم پرستی اتنی خطرناک چیز ہے، بغیر تحقیق کے آپ کسی کے پیچھے چلیں گے نا، بغیر دلیل کے ایسے حالات ہوتے۔ تو حلال حرام کس میاں بیوی کو حرام کر دینے والا جو کہ حلال رشتہ ہے، حرام کرنے والا کون ہو سکتا؟ اللہ کریں گا۔ اللہ تعالیٰ بتایا قرآن میں مسئلے کب حرام ہوتی بیوی، تو کون ہوتا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھو، اس لیے یہ شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ اللہ جس کو حلال بولا، کسی عالم کسی پیر کی بات سن کے اگر تم حرام سمجھ لیے اپنے اوپر، یا اللہ جس کو حرام کر دیا اس کو اگر تم اپنے اوپر حلال کر لیے تو پھر یہ بدترین شرک ہوگا۔ پھر اسی طرح نیک نیت بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ نیک نیت، میری نیت اچھی ہے بھائی، اس لیے حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میری نیت مسجد بنانے کی ہے، اب میں رشوتیں لیتا ہوں، بہت رشوت لے کے میں مسجد بناتا ہوں، میری نیت اچھی ہے مسجد بنانے کی، لیکن میرا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو نیت اچھی رہنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ غریبوں کو میں دیتا ہوں بلکہ چوری کرتا ہوں، تو پھر نیت اچھی ہے غریبوں کو دینے کی، لیکن میرا عمل اچھا نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو چوری حرام ہی رہے گی۔ تو اچھی نیت رہنے کی وجہ سے بھی کسی کا حرام کام حلال نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں بنتا۔ ہیلے بہانے کر کے لوگ لے لیتے کچھ لوگ، جیسا کہ رشوت کا نام کیا کرے، تحفہ بنا دیے۔ بھائی رشوت نہیں، تحفہ، یہ تحفہ ہے، تو تحفہ بولنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح شادیوں میں جہیز کا، جوڑے کے رقم کا دینا، ہنڈے دینا حرام ہے۔ یہ اس کو نہیں بھائی خوشی سے دے رہے، یہ تم خوشی سے دو، یا اس حرام کو تم جوڑے کی رقم بول کے نام بدل کے دو، یا کچھ بھی دو، وہ حرام ہی رہے گا۔ اس طرح یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر اسے حلال بنا لے گا، ابو داؤد کی روایت۔ آج شراب کو کوئی شراب بول رہا، شراب کو شراب بول کے نہیں پیتے، اس کے کئی نام بدل دیے، اور ناموں کے بدلنے کی وجہ سے اس چیز کا گناہ بھی ہم کو گناہ نہیں نظر آتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شراب ہے، ارے انہیں شرابی ہے، پیداڑو ہے، گنجیٹی ہے، ایسا بات بولے تو کیسا لگتا؟ برا لگتا۔ لیکن وہ شراب کا نام بدلنے سے وہ الگ حلال بن جاتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر سود ہے، سود، اور اسی طرح اس کو کیا بولتے ہیں ہم، بیاز۔ عام طور پر بات کر لیتے ہیں، ہاں بھائی کتنا بیاز، کتنا بیاز دے رہے، کتنا سود کھا رہے، ایسا بولتے کیا؟ نہیں، انٹرسٹ کتنا ہے۔ بیاز کی جگہ اس کو انٹرسٹ بولے تو کیا ہے، اس کا گناہ ہی نہیں نظر آتا، وہ حلال ہوں گا، انٹرسٹ بولتے ہیں بول کے۔ پھر اسی طرح یہ ناچنا گانا، بے حیائی، ننگا پن، اس کو ایسا کوئی تو بھی بولتے کیا، یہ ننگا پن ہے بھائی، یہ بے حیائی بے شرمی ہے بھائی، یہ گندا کام ہے بھائی، ناچنا گانا یہ کھوٹے والی عورتیں کرنے کا کام ہے، ایسا بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ اس کو آج کیا بولتے؟ یہ آرٹ ہے، یہ ہماری کلا ہے، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ شوز آتے ٹی وی پہ، تو کیا ہو گیا، وہ ننگا پن بھی اب وہ ننگا پن نہیں نظر آ رہا، یعنی نام بدلنے سے اس کی جو برائی ہے وہ برائی انسان کو نہیں نظر آتی۔ تو یاد رکھو، کسی قسم کے ہیلے بہانے سے بھی اس کو تم تحفہ بولو، کچھ بھی بولو، حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے، بس
ہیلے بہانے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز بھی حرام ہے۔ حرام کا ذریعہ بننے والی، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، تو شراب کا ذریعہ بننے والی مطلب اب اس شراب کو بیچنے والا بھی حرام کام کر رہا، شراب پینے والا بھی، شراب پلانے والا بھی، شراب تحفے میں دینے والا بھی، شراب کا کاروبار کرنے والا بھی، شراب کی گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی، حرام چیز میں مدد کرنے والے تمام لوگ حرام ہی ہو جاتے، اس کی کمائی حرام ہو جاتی۔ بینک میں لون لینا ہے، بیاج پہ لینا ہے، لینے والا بھی حرام کام کر رہا، دینے والا بھی حرام کر رہا، اور اس بینک میں کام کرنے والا اٹینڈر بھی، اس کی تنخواہ بھی حرام ہو جاتی، کیونکہ حرام کام کے لیے تم سپورٹ کر رہے۔ تو اس طرح اچھی طرح یاد رکھنا، حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز بھی حرام ہو جاتی۔ اور اسی طرح چھٹویں چیز یہ بھی ہے، حرام سب پر سب جگہ حرام ہے، یہ چیز بھی یاد رکھو۔ حرام صرف کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے، کچھ لوگوں کے لیے حلال ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ نہیں، امیروں کے لیے حلال ہوں گا، غریبوں کے لیے وہ حرام ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے علاوہ آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ان لوگوں کے امیروں کو حلال ہو جاتی ہے، اور ان کے بڑے عالمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے حلال ہو جاتی، لیکن عام عوام کے لیے کچھ چیزیں ان کے لیے حرام ہوتی۔ لیکن اسلام میں کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کی ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ حرام سب کے لیے حرام۔ اللہ کے رسول کی بیٹی بھی اگر غلطی کرتی تو سزا اللہ کے رسول کی بیٹی کو بھی برابر ملے گا۔ ایک عام آدمی بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کو بھی وہی سزا ملے گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام، انہیں مولانا ہے تو ان کے لیے حلال ہوں گا، عام آدمی کے لیے حرام ہوں گا، نہیں، حرام سب کے لیے حرام ہے، یاد رکھو اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ حرام ہے، ہر ایک کے لیے بھی، ہر جگہ بھی نہیں۔ بھئی انڈیا میں رہے تو تھوڑی چیزیں حلال ہو جاتے ہوں گے، کچھ لوگ فتویٰ دیتے عالمہ، کیونکہ تم ہندوستان میں رہ رہے اس لیے وہاں پر حرام حلال ہے تمہارے لیے، اور اسلامی ملک میں رہے تو وہاں پر حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر آدمی کے لیے حرام حرام ہی ہے، حلال حلال ہی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح مجبوری میں اتنا ہی حرام۔ اچھا، ایک تو پہلی چیز یاد رکھو، مجبوری میں کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، تو غریبی حرام کو حلال کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں بنتی، یاد رکھو۔ میں غریب ہونا اس لیے میں سود لے سکتا، میں غریب ہونا اس لیے چوری کر سکتا، میں غریب ہونا اس لیے رشوت لے سکتا، نہیں۔ میں غریب ہونا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے کو کام کرنا ہے۔ میں غریب ہونا، محنت کرنا ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، نہیں بول سکتے، کوئی بھی نہیں بول سکتے۔ تمہاری غریبی حلال کو حرام کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، حرام کو حلال کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ غریب ہو امیر ہو، سب کے لیے حلال حلال ہی رہیں گا، حرام حرام ہی رہیں گا، یاد رکھو۔ تم غریب ہونے سے نمازوں سے چھٹکارا تمہارے کو نہیں ملتا، روزوں سے بھی چھٹکارا نہیں ملتا، یاد رکھو۔ امیر کے لیے بھی وہی نماز وہی روزہ ہے، اور غریب کے لیے بھی وہی نماز وہی روزہ ہے۔ اور مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہوتا جتنے سے مجبوری ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اگر نکالے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا بول رہا؟ مجبور ہے آپ، تو مجبوری میں ہر چیز حلال ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ مجبوری میں صرف اتنی چیز حرام حلال ہوتی جتنی ضرورت ہے، یعنی ایک آدمی مر رہا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جنگل میں ہے، اس کو سور کا گوشت ملا وہاں پر، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ایسی مجبوری میں سور کا گوشت بھی کھا سکتا، اس کے لیے جان بچانے کے لیے اس وقت حلال ہے، تو اس ایک وقت حلال ہے، لیکن اب ٹھیک ہے وہاں تو حلال ہوا نا، میں ہر جگہ ہمیشہ کھاتا ہوں بولے تو نہیں۔ مجبوری تمہاری کتنی ہے، اس وقت کون سی چیز ہے، وہ اتنے حد تک کے لیے وہ چیز تمہارے لیے حلال ہوتی ہے۔ اب میں غریب ہونا اس لیے زندگی بھر میں سود لیتے ہوئے، چٹیاں ڈالتے ہوئے، بینک سے لونا لیتے ہوئے، حرام بیاج پہ دیتے کھاتے ہوئے رہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ مجبوری میں بھی اتنا ہی حرام حلال ہوتا ہے جتنے سے مجبوری ختم ہو جاتی ہے، بس مجبوری ختم ہو گئی، ختم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد
مشتبہ چیز سے بچنے کا حکم ہے۔ مشتبہ کا مطلب کنفیوز ہے کسی چیز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اپنی عزت بچا لی، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ شبہات مطلب شک میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، شک والی چیزیں، کئی چیزوں میں ہمارے کو شک ہوتا ہے، یہ حلال کی حرام کی، یہ کھانا کی نہیں کھانا کی، یہ دعوت میں جانا کی نہیں جانے کی، شک ہے۔ شک والی چیزوں سے بچو، جو بچ گیا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لیا، اور جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ پھر حرام کا کھا لیا۔ اس لیے کسی چیز میں ڈر ہے، شک ہے تو اس سے بچو۔ ہاں لیکن خواہ شک نہیں کرنا، ہر چیز میں شک نہیں کرنا۔ کئی لوگ ہوتے ہر چیز میں شک کرتے، ہاں بھائی یہ لینا کی نہیں کی، یہ کھانا کی نہیں کی، یہ حرام کا ہوں گا، یہ حرام کا ہوں گا، ہر چیز میں نہیں۔ پہلے تحقیق کر لینا، کسی کی دعوت میں جا رہے، کسی کے گھر پہ جا رہے، کسی ہوٹل میں جا رہے، پہلے تحقیق کر لینا وہاں پر حلال کا ملتا یا حرام کا ملتا۔ آپ کو اگر کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں جانا مجبوری ہے اور وہاں پر جاتے ہیں، یا تو پہلے تحقیق کر لو، آپ کو اگر واضح دلیل مل گئی کہ یہ یہاں پر نان ویج کھانا یہ حلال ہے تو کھاؤ، نہیں ہے شک ہے پھر بھی تو کیا کرو، وہاں پر نان ویج مت کھاؤ۔ شک والی چیزوں سے بچو وہاں پر، یہ بہتر ہے۔ لیکن اب ہر چیز میں مسلمان کا بھی اب ہر جگہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ، اس کے گھر میں بھی کئی لوگ ہیں تو یہ حرام اور حلال کے شک کی وجہ سے رشتے توڑ لیتے، نہیں ان کے گھر میں جانے سے، ان کا کھانا کھانے سے، ان کی دعوت میں جانے سے۔ اگر واضح نظر آ رہا اس کی شادی میں رشوت لے کے، سود لے کے، لڑکی والوں سے جہیز پیسے لے کے انہیں ولیمہ کی دعوت دے رہا، شادی کی دعوت دے رہا، بالکل جائز نہیں ہے، معلوم ہے یہ سود کا کھانا کھلا رہا، سود حرام ہے، تو مت جاؤ، معلوم ہو گیا تحقیق کر لو۔ کچھ لوگ شک کی وجہ سے نہیں جاتے، کچھ لوگ تو اتنے زیادہ، ہمارے کو کئی کو بھائی ہم کسی بھی چیز میں شک نہیں کرتے، ہم ہر چیز کھا لیتے، کون بلائے تو ان کے پاس جاتے، کیا کھلائے تو وہ کھا لیتے، یہ بھی گناہ ہے۔ تحقیق کر لینا، صرف ہم کو حلال ہی کھانا ہے، یہ جذبہ رہنا، حرام سے بچنا بولے سو جذبہ رہنا۔ اس لیے حلال حرام کی تمیز کے تعلق سے میں جتنی باتیں آج بتایا وہ باتیں شاید امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر مسلمان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔